باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام عرض ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم بنیادی بائبل اسٹڈی میں بائبل مقدس کے متفرق موضوعات کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں مسیحی کون ہیں۔ مقدس پطرس کی پینتیکوست کے دن عظیم تقریر کے بعد سامعین نے یہ پوچھتے ہوئے جواب دیا کہ وہ اب کیا کریں۔ پطرس نے انہیں کہا، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اعمال 2 باب 38 آیت ملاحظہ فرمائیں۔ اس وقت 3000 لوگوں نے بپتسمہ پایا۔ یہ یسوع کے اس حکم کے عین مطابق تھا جب اس نے انہیں کہا تھا کہ جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ متی 28:19۔ وہ جنہوں نے بپتسمہ پایا اور اپنی جماعتیں تشکیل دیں، عہد نامہ جدید کی کتابوں میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نام یہ ہیں، یعنی طریق، یعنی راستہ، ایماندار اور شاگرد۔ لیکن ایک نام جو استعمال ہوتا رہا ہے وہ مسیحی ہے، جیسے کہ اعمال کی کتاب مطلق کرتی ہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ اعمال 11 باب 26 ہے۔ انطاکیہ کے شہر میں لوگوں کی زبان یونانی تھی۔ عبرانی لفظ مسیح یونانی میں خرسٹس کہلاتا ہے، جو انگریزی میں مسیح ہے۔ وہ جو مسیح پر ایمان رکھتے تھے وہ اپنی مختصر اور پیار کی وجہ سے ممکنہ طور پر مسیحی کہلائے۔ مطلب یہ کہ مسیح نام شخص کے مدعین رومی حکمران نے اس نام کے بارے میں اس وقت مذاق اڑایا جب اس نے پولس کی دل کو چھیدنے والی تقریر کا یوں کہہ کر جواب دیا، تیری ترغیب سے میں مسیحی ہو جانے کے قریب ہوں۔ اعمال 26:28۔ رومی شہنشاہ یسوع میں ان ایمانداروں کو ایذا دیتے تھے جو مسیحی نام پاتے تھے۔ پطرس کا پہلا خط 4 باب 16 آیت۔ نمبر 2 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں مسیحی عقیدے کی بائبل سے بنیادیں۔ اسرائیلیوں کا عقیدہ تثنیہ شرح 6 باب 34 سے 9 آیت، 11 باب 13 سے 21 آیت، عدد 15 باب 37 سے 41 میں پائے جانے والے شیما میں سمو دیا گیا ہے۔ مسیحیوں نے اپنے عقائد کے بڑے موضوعات کو اس کلیہ میں سمو دیا ہے جو عقیدہ کہلاتا ہے۔ عہد نامہ جدید میں صرف چند ہی ایسے پیرائے ہیں جو خصوصی مسیحی عقائد کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرنتھیوں کے نام پہلا خط 15 باب 13 سے 19 آیت، تیموتھوس 3 باب 16 آیت، فلپیوں 2 باب 6 سے 11 آیت۔ بعد ازاں 3 صدی میں مسیحیوں نے مسیح کے متعلق غلط تصورات کو خارج کرنے اور بپتسمہ کے اس امیدوار کے لیے جانکاری کو سہل کرنے کے لیے رسولوں کا عقیدہ تشکیل دیا۔ رسولوں کے عقیدہ کے 3 کونے کے سرے کے پتھر یہ ہیں: اول، میں باپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ دوم، میں یسوع مسیح اس کے اکلوتے بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں۔ سوم، میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر۔ یہ کونے کے سرے کے پتھر بپتسمہ کے لیے استعمال کیے جانے والے مقررہ کلمات متی 28 باب 19 آیت اور مقدس پالوس رسول کے استعمال کردہ تسلیمات کے اسلوب سے موافقت رکھتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ کرنتھیوں کے نام دوسرا خط 13 باب 13 آیت۔ رسولوں کے عقیدہ کا ہر بیان، یعنی نکتہ الہامی نوشتوں سے حوالہ جات کے ذریعے مدد حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ نیچے بتایا گیا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ تکوین ابواب 1 سے 3، کلسیوں پہلا باب 15 سے 20 آیت، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے۔ یوحنا پہلا باب 1 سے 18 آیت اور مرکز پہلا باب
पहली आयत। जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा और कंवारी मरियम से पैदा हुआ। मत्ती पहला बाब 18 से 25 आयत, लूका पहला बाब 26 से 38 आयत, दूसरा बाब 1 से 7 आयत। उसने पैंतुस पलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मरा और दफन किया गया। मत्ती 27, मरकस 15, लूका 23, यूहन्ना 18 बाब और उसकी 28वीं आयत से 19वीं आयत, और 19वें बाब की पहली आयत से 42 आयत। वो बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पतरस का पहला ख़त 3 बाब 18 से 19 आयत, मरकस 8 बाब 31 आयत, मत्ती 28 बाब 1 से 10वीं आयत, करंथियों के नाम पहला ख़त 15 बाब 12 से 14 आयत। आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप के दाहिने तरफ जा बैठा। मरकस 16 19 से 20 आयत, अमाल पहला बाब 9 से 12वीं आयत, लूका 24 बाब 50 से 53 आयत। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मुलाजा फरमाएं मत्ती 24 29 से 31 आयत, 25 बाब 31 से 46 आयत, यूहन्ना 14 बाब 1 से 4 आयत, अमाल पहला बाब 11वीं आयत। और फिर इसके बाद हम देखते हैं मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, यूहन्ना 14 बाब 15 से 17 आयत, अमाल दूसरे बाब की 1 से 13वीं आयत। पाक कैथोलिक कलीसिया मकसों की शराकत मत्ती 16 19 आयत, और पतरस का पहला ख़त दूसरा बाब 9 से 10 आयत। फिर देखते हैं गुनाहों की मुआफ़ी मत्ती 16 से 19, यूहन्ना 20 बाब 21 से 23 आयत। जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर करंथियों के नाम पहला ख़त 15 बाब 12 से 19 आयत, यूहन्ना 3 बाब 36 से 36 आयत, फिर 5वें बाब की 24 से 29 आयत। अब नंबर 3 पे हम स्टडी करते हैं बाइबल मुक़द्दस में मौजूद मुक़द्दसा मरियम से मुतल्लिक़ अक़ाइद। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, ताकि उन्हें छुड़ाए जो शरीयत के मुताहत थे, और हमें मुतबन्ना होने का दर्जा हासिल हुआ। गलातियों 4 बाब 4 से 5वीं आयत। यहाँ पर जिस औरत की तरफ इशारा किया गया वो नासरत की मरियम के अलावा और कोई नहीं, जिसे खुदा के फरिश्ता ने बताया था कि वो रूहुल कुद्दुस की ताकत तो कुदरत से हामला होगी और उस बच्चे का नाम यस्सु रखेगी, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाह से बचाएगा। मुलादा फरमाएं लूका पहला बाब 26 से 38 आयत, मत्ती पहला बाब 18 से 25 आयत। यह हकीकत है कि मरियम यस्सु की माँ है, जो अहदनामा जदीद की दीगर तहरीरों से साबित होती है। मुलादा फरमाएं मत्ती 12 बाब 46 आयत, फिर 13 बाब उसकी 55 आयत, यूहन्ना दूसरा बाब 1 आयत, अमाल पहला बाब 14 आयत। ऊपर दिए गए हवाला जात ने मरियम से मुतल्लिक़ अक़ीदा की वाज़ेह तारीफ़ों तक रहनुमाई की है। ताहम सन 431 में इफसस में कलीसिया की मजलिस के दौरान ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया कि मरियम खुदा की माँ है। कस्तंतनाई की कलीसिया, जो कस्तंतुनिया की कलीसिया यानी कि मजलिस ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि मरियम यस्सु की पैदाइश से पहले, दौरान और बाद में कंवारी थी। इस मकाम पर इन दो कायद के अतराफ़ में पूरी मसीही दुनिया यकजान थी। इसके बाद कैथोलिक कलीसिया ने मरियम पर वैसा ही गौर ख़ौज़ जारी रखा जैसी नविश्तों में वो पेश की गई और जैसा उसके अराकीन का ज़िंदा तजर्बा था। नविश्तों और रवायत के इन दोनों सरचश्मों ने मज़ीद ईमान के निकात की तरफ रहनुमाई की। पोप पायस ने 1854 में यह ऐलान किया कि मरियम मरूसी गुनाह के बगैर हामला हुई और 1950 सन में
میم میں پوپ پائس 12ویں نے یہ اعلان کیا کہ مریم روح اور جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گی۔ کیتھولک اہل ایمان مقدسہ مریم کی اس طرح عزت و قدر کرتے ہیں کہ دیگر مسیحی فرقے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیتھولک غیر بائبلی ہیں۔ کیتھولک اہل ایمان کی روزری پڑھنے کی مشق یعنی دستور نے یہ سوال اٹھانے میں رہنمائی کی ہے، الہامی نوشتوں میں روزری کہاں ہے؟ منکوں کی وہ لڑی جو روزری کو تشکیل دیتے ہیں نوشتوں میں اپنی بنیاد نہیں رکھتی، لیکن منکوں پر ادا کی گئی دعائیں نوشتوں میں پائی جاتی ہیں۔ عقیدہ اے ہمارے باپ، سلام مریم، جلال باپ اور یسوع کی زندگی میں بھید سب کچھ بائبل مقدس میں پایا جاتا ہے۔ کیتھولک اہل ایمان کے مطابق روزری یسوع کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کا خلاصہ اور چھوٹی انجیل سمجھی جاتی ہے۔ یسوع کی زندگی میں 4 خاص بید دہرائے جاتے ہیں۔ اول، خوشی کے بید ہیں جو مریم اور یسوع کے بچپن کے 5 مسرت کن واقعات کو دہراتے ہیں۔ دوم، پر نور کے بید ہیں جو یسوع کی علانیہ زندگی سے واقعات دہراتے ہیں۔ سوم، پر دکھ کے بید آتے ہیں جو یسوع کے دکھوں کے واقعات کو دہراتے ہیں۔ اور چہارم، پر جلال کے بید آتے ہیں جو یسوع کے جلالی واقعات ہیں جو یسوع اور مریم کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے اور سرفراز ہونے کو یاد کرتے ہیں۔ یسوع کی زندگی کے یہ واقعات کیتھولک کلیسیا کی ایجاد نہیں، بلکہ یہ کیتھولک کلیسیا کا اپنے ایمانداروں کے لیے تشکیل دیا گیا ایک منظم نظام ہے۔ نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں مسیحی اور داس احکام۔ اسرائیلیوں کے لیے خدا اور ایک دوسرے کے لیے فرائض کو 10 احکام میں سمو دیا گیا ہے۔ شروع کا فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ 10 احکام کے اصلی مخاطبین اسرائیلی ہی ہیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں غلامی کے ملک مصر سے باہر نکال لایا۔ خروج 20 باب 2 آیت ملاحظہ فرمائیں۔ وہ 10 احکام کی پیروی کرتے ہیں جو عہد نامہ عتیق کی دیگر کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ارمیہ 6 باب 9 آیت، حزقیال 18 باب 5 سے 9 آیت، ہوشیہ 4 باب 2 آیت۔ ان متنوں سے پہلا تاثر یہ ملتا ہے کہ 10 احکام ان اسرائیلیوں کے لیے ہیں جنہیں مصر کی زمین سے باہر لایا گیا، لیکن مسیحی جو اسرائیلی نہیں وہ ان احکام کے پھر مخاطبین کیسے بنے؟ عہد نامہ جدید واپس جاتا ہے اور مسیح کے پیروکاروں کے لیے ان 10 احکامات کی تابعداری لازم قرار دیتا ہے۔ مرکز 10 باب 19 آیت، پھر 19 باب 28 سے 31 آیت، رومیو 13 اور 9 آیت۔ یہ حقیقت ہے کہ احکام دونوں بیانات میں ظاہر ہوتے ہیں، ظاہر کرتی ہے کہ وہ مسیحیوں کے لیے بھی قابل تقلید اور موزوں ہیں۔ مقدس اگسٹین کے وقت سے لے کر 10 احکام بپتسمہ کے لیے امیدواروں کی ہدایت کا لازمی حصہ رہے ہیں۔ پہلے 3 احکامات خدا کی محبت کے متعلق ہیں، جبکہ دیگر احکامات ہمسائے کی محبت کے بارے میں ہیں۔ ان احکام کی فہرست یوں ہے: تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، یہ نمبر 1 ہے، اور نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں تم خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، اور چوتھا حکم ہے سبت کے دن کو یاد رکھنا اور اسے پاک رکھنا، اور تیسرا حکم سبت کے دن کو یاد رکھنا اور اسے پاک رکھنا ہے، اور چوتھا حکم ہے ماں باپ کی عزت کرنا، 5واں حکم ہے خون نہ کرنا، 6واں حکم ہے حرام کاری نہ کرنا، 7واں حکم ہے چوری نہ کرنا، 8واں حکم ہے جھوٹی گواہی نہ دینا، اور 9واں حکم ہے ہمسائے کے گھر کے مال کا لالچ نہ کرنا، اور 10واں حکم ہے بیگانی عورت کی آرزو نہ کرنا۔ میرے عزیزو، کیتھولک کلیسیا کی ایمانی تعلیم 10 احکام پر عمل کرنے کے بارے میں یوں فرماتی ہے: کیونکہ 10 احکام خدا اور ہمسائے کے لیے انسان کے بنیادی فرائض کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے 10 احکام اپنے ابتدائی متن میں سنجیدہ فرائض کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر غیر متبدل ہیں اور وہ ہر وقت اور ہر جگہ یکساں لاگو ہوتے ہیں، کوئی ان سے بھاگ نہیں سکتا۔ 10 احکام خدا کے ذریعے انسانی دل پر لکھے گئے ہیں۔ کیتھولک کلیسیا کی ایمانی تعلیم 2072 ملاحظہ فرمائیں۔ اب نمبر 5 پر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس اور ساکرامنٹ۔ ساکرامنٹ کی اصطلاح بائبل مقدس میں نہیں پائی جاتی، لیکن ساکرامنٹوں کی حقیقتیں
بائبل مقدس کے صفحات میں بکھری ہوئی ہیں۔ ساکرامنٹ کا لفظ لاطینی لفظ ساکرامنٹم سے ماخوذ ہے، بامعنی قسم یا وابستگی، جسے لوگ رومی فوج میں شامل ہونے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ لاطینی ویلگٹ نے ساکرامنٹم کا ترجمہ بھید یعنی یونانی مسٹیرین کیا، اسی لیے اس کے بعد بپتسمہ اور یوخرسٹ کی رسمیں ساکرامنٹ کہلائیں۔ مسیحی مذہبی مخطوطات ساکرامنٹوں کو ایسے اعمال یا علامات کے طور پر بیان کرتے ہیں جو کلیسیا میں ایک مستند خادم کے منہ سے ادا کیے ہوئے الفاظ کے ساتھ ساتھ عمل پذیر ہوں۔ ان اعمال اور الفاظ میں ایسی طاقت ہوتی ہے جو وصول کنندہ کو باطنی روحانی سچائی سے بھر دیتی ہے، جو بیرونی اظہارات کے ذریعے کہی اور ظاہر کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بپتسمہ کی علامت پانی ہے، جو صاف کرنے والا عمل ہے۔ بپتسمہ کے دوران جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کچھ یوں ہیں: نام، میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ اعمال اور الفاظ وصول کنندہ کو باطنی طور پر پاک صاف کرتے ہیں، یعنی موروثی گناہ اور دیگر گناہوں سے پاکیزگی ملنا۔ یہ مسیحی عقیدہ کا حصہ ہے کہ ساکرامنٹ یسوع کے ذریعے مقرر ہوئے، تاہم یسوع نے کتنے ساکرامنٹ مقرر کیے یہ متنازع امر ہے۔ عہد نامہ جدید کے ساکرامنٹوں کے حوالے ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیتے ہیں کہ یسوع کے کچھ واضح اور ناقابل تردید احکامات پائے جاتے ہیں، جبکہ بیک وقت کچھ اشارے اور احکامات بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کیتھولک کلیسیا 7 ساکرامنٹوں کو مانتی ہے۔ ساکرامنٹ کی تعداد 7 1546 سن میں مجلس ٹرنٹ کے دوران مقرر فرمائی گئی، جو اصلاحی کلیسیا کے مد مقابل تعلیم کے طور پر سامنے آئے۔ کیونکہ ان کے ساکرامنٹ کی تعداد کم تھی، کیتھولک ایمانی تعلیم 7 ساکرامنٹ کو ان کے کام کے اعتبار سے 3 گروپوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلے گروپ میں شمولیت کی 3 ساکرامنٹ پائے جاتے ہیں، یعنی بپتسمہ، ملاحظہ فرمائیں متی 28 باب 19 سے 20 آیت، یوحنا 3 باب 3 سے 6 آیت، مرکز 16 باب 15 سے 16 آیت، استحکام متی 3 باب اور اس کی 3 آیت سے 17 آیت، لوکا 4 باب 16 آیت، 22 باب 12 آیت، 12 باب 12 آیت، اعمال 2 باب اس کی 1 آیت سے 4 آیت، 8واں باب 14 سے 17 آیت، اور یوخرسٹ جو خداوند کا عشاء بھی کہلاتی ہے، مرکز 14 باب 22 آیت سے 25 آیت، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط 11 باب 23 سے 26 آیت، یوحنا 6 باب 25 سے 71 آیت۔ دوسرے گروپ میں روحانی شفا کے 2 ساکرامنٹ پائے جاتے ہیں، یعنی اطراف، جسے صلح و مصالحت کا ساکرامنٹ بھی کہتے ہیں، لوکا 5 باب 32 آیت، یوحنا 20 باب 22 سے 23 آیت، اور بیماروں کا مسح، مرکز 16 باب 17 سے 18 آیت۔ تیسرے گروپ میں خدمت کے 2 ساکرامنٹ پائے جاتے ہیں، یعنی پاک خدمت، ملاحظہ فرمائیں مرکز 3 باب 14 سے 15 آیت، 6 باب 7 آیت سے 13 آیت، پھر 14 باب 22 سے 25 آیت، یوحنا 20 باب 21 سے 23 آیت، اور نکاح، مرکز ملاحظہ فرمائیں مرکز 10 باب 9 سے 9 آیت، اور پھر کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط 7 باب 10 سے 11 آیت، اور افسیوں 5 باب 21 سے 33 آیت۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل مقدس کے متفرق موضوعات کی سٹڈی کی ہے، اور آج ہم نے 5 متفرق موضوعات کی سٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ سٹڈی میں ہم پھر 6 نمبر پر بلا ناغہ دعا کرنا، 7ویں نمبر پر زیارت کرنا، نمبر 8 پر دع یقی نظر کرنا، نمبر 9 پہ منت مانگنا،
اور 10ویں نمبر پر اپنے گناہوں پر پچھتانا اور توبہ کرنا جیسے موضوعات کی جو متفرق موضوعات ہیں اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔